قرآن مجید میں بعض ابواب کے آغاز میں ایسے حروف تہجی موجود ہیں جو انفرادی طور پر لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، جیسے مخففات لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم۔ چنانچہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ قرآن کے نزول سے لے کر آج تک یہ ایک معمہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علماء نے ان کا پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ نے کہا کہ یہ مخففات ہیں، کچھ نے قیاس کا اظہار کیا کہ وہ دراصل عددی اقدار کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ یہودی علم گیماتریا یا ابجد میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی دعویٰ بھی وقت یا علمی جانچ پڑتال کی کسوٹی پر پورا نہیں اتر سکا۔ اس ویڈیو میں اس موضوع پر اپنی تحقیق پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حروف تہجی کی تاریخ کیا ہے۔ پریشان نہ ہوئیے، میں اختصار ملحوظ رکھوں گا۔ چاہے وہ یونانی، لاطینی یا انگریزی حروف تہجی ہوں، اور چاہے عبرانی، عربی اور فارسی حروف تہجی، سب کی جڑیں 4000 سال سے زیادہ پرانے مصری ہائیروگلفس میں پائی جاتی ہیں۔ ہائیروگلفس تصویریں یا حقیقی دنیا کی اشیاء کی شکلیں تھیں، جہاں ہر شکل ایک لفظ اور شے کی نمائندگی کرتی تھی۔ مثال کے طور پر یہ مصری گائے یا بیل کے لیے لفظ کا ہائیروگلف تھا، اسی طرح یہ گھر یا گھر کے لیے لفظ کی تصویر تھی۔ تو کیا ہوا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان تصویروں کی تعداد بڑھ کر 1000 کے لگ بھگ ہو گئی، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الفاظ کو تحریری طور پر ثبت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ اتنی ڈھیر ساری علامتوں کو یاد رکھنا ایک مشکل کام بنتا چلا گیا۔ تو کیا ہوا کہ مختلف الفاظ کے لیے مختلف علامتوں کو استعمال کرنے کی بجائے لوگوں نے صرف ان میں موجود جزوی آوازوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کچھ علامتوں کا استعمال کرنا شروع کیا، اور ان علامتوں کے الفاظ کی ابتدائی آوازوں کو لیا جن کی وہ نمائندگی کرتے تھے۔ مثلاً وقت کی نمائندگی اس کے اپنے ہائیروگلف سے تو کی ہی جا سکتی تھی، پر ساتھ ساتھ یہ طریقہ بھی ایجاد پا گیا کہ اس کے لیے اپنے متعین ہائیروگلف کی بجائے واو، قاف اور تا آوازوں کی نمائندگی کرنے والے ہائیروگلفس اکٹھے استعمال کر لیے جائیں، اور ان ہائیروگلفس کو نسبتاً سہل خاکوں میں ڈھال دیا گیا تاکہ بار بار اور تیزی سے لکھنے میں آسانی ہو۔ اس نئے طریقے نے یاد رکھنے والی علامات کو 1000 سے کم کر کے صرف کم و بیش 30 تک محدود بھی کر دیا، اور نئی علامات کی ضرورت بھی ختم کر دی، اور اس طرح جدید حروف تہجی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد کنعانی یہ حروف مصر سے جزیرہ نما سینا کے راستے کنعان لے گئے، یعنی موجودہ فلسطین۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انہیں پروٹو سینائٹک اور بعض اوقات پیلیو ہبریو کہا جاتا ہے، جسے پھر فینیشنز نے اپنا کر ہر طرف پھیلا دیا۔ بہرحال میں آپ کو ٹیکنو بیبل کے ساتھ بور نہیں کروں گا۔ آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر گائے کے سر کی علامت جو لفظ الف کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا مطلب بھی گائے ہی ہے، صرف اس کی افتتاحی آواز کی نمائندگی کرنے کے لیے مقرر کر دیا گیا، یعنی آ کی آواز کے لیے۔ اسی طرح با جو دراصل بیت یعنی گھر کی علامت تھا، اسے با کی آواز کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اور رسم الخط وقت اور علاقوں کی تبدیلی کے ساتھ تغیر پذیر بھی رہا۔ ہم آج انہی کے جدید رسم الخط کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ لہٰذا اگرچہ یہ حروف تہجی اپنی تاریخی شکلیں اور پورا نام رکھتے تھے، جن دونوں ہی سے ان اشیاء کا پتہ چلتا تھا جن کے لیے یہ حروف وضع کیے گئے تھے، ان کا استعمال صرف آواز اور صوتیات تک محدود ہو گیا۔ پھر اس تاریخ نے آہستہ آہستہ اپنی ضرورت اور افادیت کھو دی، اور اس طرح آہستہ آہستہ داستانوں میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن جب آثار قدیمہ کی کھدائیوں اور دریافتوں نے مصر اور مشرق وسطیٰ میں ہر جگہ ان تصویروں کو بے نقاب کرنا شروع کیا، جہاں کبھی ان تصویروں کو آوازوں کے طور پر اور کبھی مکمل الفاظ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، ان کی تاریخ کو دوبارہ دریافت کر کے لغات اور انسائکلوپیڈیاز میں کندہ کر دیا گیا۔ اس مختصر تاریخ کے بعد اب آئیے قرآن کریم کے حروف مقطعات کی طرف واپس آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اب تک اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کہاں جا رہا ہوں۔ تو کیا ہو
اگر یہ حروف اسی قدیم انداز میں استعمال کیے گئے ہوں جہاں ہر حرف تہجی دراصل ایک لفظ ہے، وہی لفظ اور شے جس کی نمائندگی کے لیے اسے اصلاً وضع کیا گیا تھا۔ یہ نظریہ سب سے پہلے 20ویں صدی کے اوائل میں بر صغیر سے تعلق رکھنے والے ایک نامور اسلامی اسکالر حمید الدین فراہی صاحب نے پیش کیا تھا، تاہم ان کا نظریہ بہت بنیادی اور محدود تھا، جو 29 مقامات پہ وارد ہونے والے حروف مقطعات میں سے صرف ایک حرف مقطع کو پوری طرح حل کرنے میں کامیاب ہوا۔ چنانچہ میں نے اسی نظریے کو تحقیق کے نتیجے میں وسیع تر اور جامع بنا دیا، جس کے ذریعے تمام حروف مقطعات حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ تاریخی مشکلات پیش آتی ہیں، پر وہ بھی اکا دکا حروف کے معاملے میں۔ بس میری تحقیق کے مطابق واقعی ان میں سے ہر ایک حرف مقطعہ کو اس کے اصل تاریخی معنی میں ان اشیاء کی طرف اشارے کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا۔ لہٰذا عربی اور عبرانی میں کاف ہے جو ایک ہاتھ ہی کی نمائندگی کرتا ہے، اور عبرانی اور عربی کا میم پانی کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسی طرح نون ایک مچھلی کی نمائندگی کرتا ہے وغیرہ۔ اور پھر حرف مقطع کی نمائندگی کرنے والی اس شے کا اطلاق صورت میں مذکور واقعہ، شے یا شخص پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نون یونس علیہ السلام کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ لیکن یہ حل کا صرف ایک پہلو ہے۔ میری تحقیق کے مطابق حروف کی نمائندہ شکلیں اور اشیاء صورت میں اپنا مصداق متعین کرنے کے لیے کچھ ایسے قواعد کی بھی پابند ہیں جو ان حروف کے مسلسل طریقہ استعمال سے آپ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک مجموعہ حروف مقطعات کے اندر ایک سے زیادہ حروف تہجی ایک مرکب شے کی نمائندگی کرنے کے لیے مل بھی جایا کرتے ہیں۔ آپ اس لنک پر اس موضوع پر میرے تحقیقی مقالے کا پہلا نصف حصہ تلاش کر سکتے ہیں، جس میں ان کے استعمال اور خصوصیات کے بارے میں تمام تفصیلات موجود ہیں اور بہت سی دوسری تفصیلات بھی، اور جس کے اختتام میں تمام حروف مقطعات میں استعمال ہونے والے حروف تہجی کے معنی اور نمائندہ شے کو بھی عیاں کر دیا گیا ہے۔ اگلی ویڈیو سے میں وضاحت کروں گا کہ قرآن کے ہر مجموعہ حروف مقطعات کا کیا مطلب و مصداق ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔